بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت ساری دعائیں نازل فرمائی ہیں تاکہ لوگ وہ دعائیں مانگیں۔ اسی طرح حدیث مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں ارشاد فرمائی ہیں تاکہ لوگ دعائیں مانگیں۔ جب بھی کوئی بڑا کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو چھوٹوں کو مانگنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور اگر کسی بڑے کا دینے کا ارادہ نہ ہو تو مانگنے کا طریقہ بتاتا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی فیکٹری میں ملازمت کرے، اگر کسی ادارے میں پڑھتا ہو یا ملازمت کرتا ہو تو ادارے والے خود بتاتے ہیں جب ہم سے آپ نے کوئی چیز لینی ہو تو لینے کا طریقہ یہ ہے، درخواست یوں لکھنا، ہمارے سامنے بات یوں کرنا تو فلاں چیز آپ کو دے دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود دعائیں نازل فرمائی ہیں کہ یہ دعا ہم سے مانگنا۔ اگر اللہ رب العزت وہ چیزیں دینا نہ چاہتے ہوں تو بندوں کو مانگنے کی بات کیوں فرمائیں؟ اللہ رب العزت دینا چاہتے ہیں تبھی اللہ مانگنے کا طریقہ بھی بیان فرما دیتے ہیں۔ جو دعائیں قرآن کریم میں ہیں اور بہت ساری دعائیں احادیث مبارکہ میں ہیں، اگر ان بہت ساری دعاؤں کو یکجا آپ لینا چاہیں تو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مناجات مقبول کے نام پر چھوٹی سی کتاب تحریر فرما دی ہے اور اس کو 7 منزلوں پہ تقسیم کیا ہے۔ اگر ایک منزل روزانہ پڑھ لیں تو آدمی بہت ساری احادیث مبارکہ میں اور قرآن کریم میں آنے والی دعائیں پابندی کے ساتھ ایک ہفتے میں ختم کر سکتا ہے، اور اگر آدمی تھوڑا سا سمجھ کر پڑھے اور یاد کرنے کی کوشش کرے تو ان میں بہت ساری دعاؤں کو بڑی آسانی سے یاد بھی کر سکتا ہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں قرآن کریم میں بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں ایک دعا کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کے مانگنے والوں کی تعریف اور مدح فرمائی اور اس دعا مانگنے والوں کو پسند فرمایا ہے جو یہ دعا مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم کو دنیا بھی بہتر عطا فرما اور اے اللہ ہم کو آخرت بھی بہتر عطا فرما۔ جو دن انسان کے دنیا میں اللہ نے مقدر میں لکھے ہیں وہ دن انسان نے گزار کر ہی دنیا سے جانا ہے۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت مقرر آ جائے نہ ایک سیکنڈ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ موت نے اپنے مقررہ وقت پہ آنا ہے اور موت نے اپنے مقررہ مقام پر آنا ہے۔
نہ جگہ بدل سکتی ہے نہ وقت بدل سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ منقول ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس ایک شخص آدمی آیا، ادھر سے ملک الموت بھی آئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر اس بندے نے عرض کیا کہ آپ مجھے ملک شام سے ملک ہندوستان پہنچائیں، میری طبیعت میں گھٹن محسوس ہوتی ہے اور آپ جتنا جلدی ہو سکتا ہے مجھے یہاں سے اس جگہ پر منتقل فرما دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنات پر حکومت عطا فرمائی تھی، جو گھنٹوں کا کام سیکنڈوں میں کر لیتے ہیں اور جو ہزاروں کلومیٹروں کا فاصلہ بہت جلدی طے کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت ہوا پر بھی دی تھی، ہوا آپ کے تخت شاہی کو اڑاتی، جہاں حکم فرماتے وہاں اتار دیتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے کہا آپ ہوا کو یا کسی جن کو حکم دیں یہاں سے مجھے منتقل کرے، ہندوستان پہنچائے۔ حضرت سلیمان کے پاس ملک الموت آئے اور وہ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم مسکراتے کیوں ہو؟ ادھر ہوا کو حکم دیا اس بندے کو وہاں پہنچا دو، اور ملک الموت سے پوچھا تم کیوں مسکراتے ہو؟ اس نے کہا جی میں مسکرا اس بات پر رہا تھا، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ فلاں بندے کی ہندوستان کے فلاں علاقے میں جا کے روح قبض کرو۔ اب میں نے دیکھا وہ ہندوستان میں نہیں، وہ تو ملک شام میں ہے۔ اب اللہ کے حکم کے سامنے میں بات تو نہیں کر سکتا، اللہ نے حکم دیا تو میں چوں چرا کیسے کروں؟ مجھے جیسے حکم تھا میں اس کے مطابق چل پڑا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ فلاں وقت فلاں جگہ پہ اس کی روح قبض کرنی ہے، ٹھیک ہے اس وقت میں تو تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، لیکن یہ تو ملک شام میں ہے، یہ کیسے وہاں جائے گا؟ تو مجھے تعجب ہو رہا تھا، یہ خود کہہ رہا ہے آپ کو کہ مجھے آپ یہاں سے ہندوستان پہنچاؤ۔ میں اس پہ مسکرا رہا تھا، یہ اپنی طبیعت کی گھٹن کو دور کرنے کے لیے ہندوستان جا رہا ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ وہاں جاتے اس کی روح نے قبض ہو جانا ہے۔ تو یہ بیچارہ یہاں سے دوڑ رہا اپنی صحت کے لیے اور ہم انتظار میں کہ وہاں پہنچے اور اس کی روح قبض کر لیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے جو وقت مقرر فرمایا نہ وقت بدل سکتا ہے، جو اللہ نے مقام تجویز فرمایا نہ وہ مقام بدل سکتا ہے۔ تو جب تک دنیا میں رہنا ہے نعمتیں استعمال کرنی ہے، اور جب موت کے بعد قبر و آخرت کا معاملہ ہے وہاں انسان کی ابدی زندگی شروع ہوتی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب دنیا میں انسان نے کھانا تو کھانا ہے، اس کا ایک حل یہ ہے کہ ناقص کھانا کھائے اور دوسرا یہ کہ اچھا کھانا کھائے۔ آدمی نے پانی تو پینا ہے، ملاوٹ والا وہ پانی پیے جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، یا ایسا پانی پیے جو شفا اور صحت کا ذریعہ بنے۔ اب آدمی نے استعمال تو کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غذا بھی اچھی پسند فرماتے اور پینے کے لیے پانی بھی اچھا پسند فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہیں ملا اور گھر چولہا نہیں جلا تو 2 ماہ گزر گئے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے صبر فرمایا ہے۔ لیکن جب ملا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث مبارکہ میں پڑھ لیں، آپ کی طبیعت مبارک کیا ہے کہ بکرے کا فلاں حصہ گوشت کا کو مرغوب تھا اور پسندیدہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں جگہ گوشت کی پسند ہے، فلاں اللہ کے نبی کو سبزی پسند ہے، پھلوں میں حضور کو فلاں پھل پسند ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ مدینہ منورہ سے باہر ایک چشمہ پانی کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں سے اس چشمے سے پانی لیتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کے لیے پانی مدینہ کے باہر سے لایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی پانی کا خاص اہتمام فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری موجود ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی سواری صحابہ کرام کے سواریوں میں سے سب سے بہتر سواری گنی جاتی تھی۔ ایک غزوے کے موقع پہ صرف اطلاع ملی کہ باہر سے کفار آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں پورے مدینہ کا چکر کاٹ کے آگے۔ فرمایا اطلاع غلط ہے، میں نے پورے مدینہ کا راؤنڈ کیا ہے، کوئی کافر حملے کے لیے مدینہ کے پاس نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری زبردست ہوتی تھی۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے، اے اللہ مجھے دنیا کی نعمتیں عطا فرما اور اچھی نعمتیں عطا فرما۔ آپ کپڑا پہنیں اچھا پہنیں لیکن حلال کا پہنیں، کھانا اچھا کھائیں لیکن حلال کا کھائیں، گاڑی اچھی استعمال کریں لیکن جائز پیسوں سے خرید کے استعمال کریں، مکان آپ قیمتی بنائیں لیکن حلال کے پیسوں سے بنائیں۔ شریعت اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتی۔
اگر آپ کے پاس 100 روپیہ موجود ہے، میں مثال دینے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو 100 میں سے 2.5 روپے اللہ پاک لیں گے، 97.5 آپ کے ہیں، اور جو 2.5 لیے ہیں وہ کئی 100 گنا بڑھا کر اللہ پھر آپ کو واپس فرما دیں گے۔ 97.5 پر آپ کو آزادی ہے، آپ جو چاہیں استعمال کریں، پابندی تو نہیں ہے۔ میں صرف بتانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ پاک نے اس دعا کو پسند فرمایا ہے، اور ایسے بندوں سے محبت کا اعلان ہے جو اللہ سے یہ دعا مانگیں، اللہ دنیا بھی بہتر عطا فرما اور اللہ آخرت بھی بہتر عطا فرما۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جائے کا معنی مجھے پتہ چل جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے، ملتی تو ہر کسی کو ہے، پتہ کسی کسی کو چلتا ہے۔ اب دیکھیں اگر رمضان مبارک میں آپ کو اور مجھے اللہ برکت اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، رمضان مبارک میں کوئی رات بھی لیلۃ القدر کی آئے گی، آپ نے فرض نماز بھی پڑھے ہیں، آپ نے سنتیں پڑھی ہیں، آپ نے تراویح پڑھی ہے، آپ نے وتر پڑھے ہیں، آپ نے تہجد پڑھے ہیں، آپ نے سحری کھائی ہے، رات کو ٹی وی نہیں دیکھا، VCR نہیں دیکھا، آپ نے کیبل نہیں دیکھی، گناہ سے بچے ہیں، غیبت سے بچے ہیں، تو لیلۃ القدر تو آپ کو ملی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ملتی ہر کسی کو ہے لیکن پتہ کسی کسی کو چلتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ملتی نہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، اس کا کیا مطلب؟ اگر مجھے پتہ چل جائے لیلۃ القدر ہے، اللہ کے نبی میں کون سی دعا مانگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما دے اور مجھ سے درگزر فرما لے۔ اب دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبوب دعا ہے وہی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ میں بہت ساری مثالیں دینا چاہ رہا ہوں، صرف اشارے کروں، اصل میں نے مضمون آپ کو اور سمجھانا ہے، میں اصل مضمون کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں۔ آپ کے علم میں میں بسا اوقات 1 منٹ کے مسئلے کے لیے 1 گھنٹہ تمہید باندھتا ہوں، اور 1 گھنٹہ تمہید سمجھ آ جائے 1 منٹ کا مسئلہ سمجھ آتا ہے، اور 1 گھنٹہ تمہید ذہن میں نہ ہو 1 منٹ کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بات بتائی تھی، کبھی تمہید لمبی ہوتی ہے اور تقریر چھوٹی ہوتی ہے۔ لمبی تمہید اور چھوٹی تقریر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی تقریر فرمائی ہے، تقریر کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ تقریر ہے۔ اور اس تقریر سے پہلے تمہید کیا باندھی؟ 4 اللہ کے نبی 4 جملے ہیں۔ جملہ کون سا؟ نمبر 1 فرمایا، اے مکے والو لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ 40 سال تک ٹھہرا ہوں۔ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ 2 جملے ہو گئے، لبثت فیکم عمرا، تمہارے اندر 40 سال تک ٹھہرا ہوں، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے تم نے کیسا پایا ہے؟ مکہ والوں نے کہا، جربناک غیر مرہ، ہم نے کئی بار آپ کو آزما کے دیکھا، ما وجدنا فیک الا صدقا، آپ میں تو صداقت کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ جب یہ 4 جملے ہو گئے، اب اللہ کے نبی نے تقریر فرمائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تمہید کے 4 جملے ہیں، تقریر کا 1 جملہ ہے۔ کبھی تمہید لمبی ہوتی ہے، تقریر چھوٹی ہوتی ہے۔ میں اس لیے حدیث مبارک پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں دلیل آ جائے، اور آپ یہ نہ کہ اس کے اپنے اصول ہیں اور اپنی طرف سے یہ بات کہتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ دنیا بھی بہتر عطا فرما، اے اللہ آخرت بھی بہتر عطا فرما۔ دنیا بہتر بنے اس کے لیے بھی اصول ہیں، آخرت بہتر بنے اس کے لیے بھی اصول ہے۔ دنیا بہتر ملے اس کے لیے اصول کیا ہے؟ کامیاب تاجر وہ ہے جو تجارت کے معاملے میں 2 چیزوں کا خیال کرے، نمبر 1 سیزن اور نمبر 2 منڈی۔ نمبر 1 سیزن اور نمبر 2 منڈی، یہ کامیاب تاجر ہے۔ تاجر دیکھتا ہے کہ کون سا پھل کون سے سیزن میں ہے اور کون سا پھل کون سی منڈی میں ہے۔ اگر سیزن کی چیز آپ سیزن میں خریدیں، تھوڑے پیسے پر زیادہ بھی ملتی ہے اور اچھی بھی ملتی ہے۔ اگر وہی چیز آؤٹ آف سیزن خریدیں تو زیادہ پیسے لگتے ہیں، چیز کم بھی ملتی ہے اور بیکار بھی ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح اب دیکھیں آم کا سیزن ہے، آپ آم لینا چاہیں، میں آم کی قسمیں نہیں گنواتا، ہو سکتا ہے آپ آم کی قسمیں ہم سے زیادہ جانتے ہوں، لیکن ابھی آپ سیزن میں جائیں، آم کا سیزن ہے، آپ کو پوچھے گا جی آپ کو کون سا آم چاہیے،
چونسا چاہیے، سندھی چاہیے، لنگڑا چاہیے، آپ کو انور راٹور کا آم چاہیے، آپ کو بتائیں آم کون سا چاہیے۔ اب سیزن موجود ہے، آپ کو کئی آم ملیں گے اور تھوڑے پیسوں پر زیادہ ملیں گے، اور جب آم گزر جائے اور سٹور میں آم کو رکھ دیا جائے اس کے بعد آپ آم لیں، پیسے زیادہ لگیں گے، آم تھوڑا بھی ملے گا اور بیکار بھی ملے گا۔ بالکل اسی طرح آپ یہاں سٹاف سے آم خریدیں تو آپ کو مہنگا ملے گا، اور یہی آم جا کر منڈی سے خریدیں تو آپ کو سستا ملے گا۔ معلوم ہوا کامیاب تاجر وہ ہے جو سیزن کا بھی خیال کرے اور منڈی کا بھی خیال کرے۔ سیزن کی چیز آپ سیزن میں لیں، تھوڑے پیسوں پہ اعلیٰ اور زیادہ ملتی ہے، اور جب سیزن گزر جائے وہی چیز تو زیادہ پیسوں پہ تھوڑی اور بیکار ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر چیز کو منڈی سے خریدیں تھوڑے پیسوں پر زیادہ اور اعلیٰ ملتی ہے، اور جب منڈی سے باہر خریدیں پیسے زیادہ ہوں گے، چیز تھوڑی بھی ملے گی اور بیکار بھی ملے گی۔ میں عرض کر رہا تھا بالکل اسی طرح جو کامیاب عابد ہے وہ بھی دو چیزوں کا خیال کرتا ہے۔ نمبر ایک، عبادت کا موسم کون سا ہے، نمبر دو، عبادت کی جگہ کون سی ہے۔ نمبر ایک، عبادت کا موسم اور وقت کون سا ہے، نمبر دو، عبادت کی جگہ۔ جگہ کے بدلنے سے عبادت کا اجر بدل جاتا ہے۔ آپ نے یہاں ابھی مدینہ مسجد جامعہ حقانیہ لاہور میں آپ نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ باجماعت نماز پڑھنے پہ ایک نماز پر کتنی نمازوں کا اجر ملے گا، آپ نے کہنا ہے 27 کا۔ اچھا، اگر کوئی آپ سے سوال کرے ایک نماز بیت المقدس میں جا کے پڑھیں تو کتنی نمازوں کا اجر ملتا ہے، آپ کہیں گے 1000 کا۔ اگر پوچھا جائے کوئی آدمی یہ عشاء کی نماز مسجد نبوی میں جا کر پڑھے کتنی نمازوں کا اجر ملتا ہے، آپ نے کہنا 50,000 کا۔ اور اگر یہی نماز عشاء کی کوئی حرم مکہ میں جا کر پڑھے کتنی نمازوں کا اجر ملتا ہے، 1,00,000 کا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جگہ کے بدلنے سے عبادت کا اجر بدل جاتا ہے۔ اب کامیاب عابد دیکھتا ہے کہ میں نے عبادت تو کرنی ہے، میں عبادت کہاں کروں؟ جو کامیاب عابد نہیں ہے وہ کہتا ہے عشاء کی نماز ہی پڑھنی ہے، گھر پڑھو یا مسجد میں پڑھو، بات ایک ہے، نماز ہی پڑھنی ہے، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، وہاں بھی اللہ دیکھتا ہے یہاں بھی اللہ دیکھتا ہے۔ اب دیکھو لوگ کتنی جلدی مسئلہ بتاتے ہیں، مسئلہ بتانے میں 1 منٹ کی تاخیر بھی نہیں کرتے، 1 منٹ کی بھی۔ کل ہمارے یہاں سرگود علماء کنونشن تھا، اس میں ایک بزرگ بات فرما رہے تھے، کہنے لگے میں ایک سفر پہ گیا اور مجھے وہاں قبلے کا معلوم علم نہیں تھا، تو میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ یہاں سے قبلہ کس طرف ہے، اس نے کہا جی آپ مسافر ہیں، وہ جدھر منہ کرے ادھر ہی ٹھیک ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے مسئلہ نہیں پوچھا، میں نے قبلہ پوچھا ہے، میں پوچھ رہا ہوں قبلہ کس طرف ہے، وہ قبلہ نہیں بتا رہا، مسئلہ بتا رہا ہے۔ کہتا جی آپ مسافر ہیں، مسافر جدھر منہ کرے ادھر قبلہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میں آپ سے مسئلہ نہیں پوچھ رہا، میں قبلہ پوچھ رہا ہوں۔ آپ پوچھتے قبلہ ہے، بتاتا ہوں مسئلہ ہے۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر مقام کے بدلنے سے عبادت کا اجر بدل جاتا ہے، اب جس کو نہیں پتہ وہ کہتا ہے میں نے نماز پڑھنی ہے، گھر پڑھ لو یا مسجد میں، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، ادھر بھی کعبہ وہی ہے ادھر بھی کعبہ یہی ہے۔ لیکن کامیاب تاجر عابد سمجھتا ہے نہیں بھائی گھر پڑھوں گا اجر کم ہے، مسجد میں پڑھوں گا تو اجر زیادہ ہے۔ اب بعض لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ مولانا صاحب دیکھو جنت ہی ہے، اللہ چھوٹی دے یا بڑی دے، بس دعا کرو اللہ جنت دے۔ میں نے کہا میری بات یاد رکھنا، جب تک آدمی جنت میں نہیں جاتا تب تک یہ بات کہتا ہے کہ جنت یا چھوٹی ملے یا بڑی، تب تک کہتا ہے، لیکن جب جنت میں جائے گا نا پھر اس کے دل میں حسرت ہوگی چھوٹی نہ ملے بڑی ملے۔ آج نہیں، وہاں جا کے حسرت ہوگی، ابھی نہیں، وہاں جا کر ہوگا چھوٹی نہیں بلکہ بڑی جنت ملے۔ جب آدمی کے پاس مکان نہیں ہوتا نا پھر کہتا ہے یار دعا کرو 5 مرلے کا مکان مل جائے، اور جب 7 ایک کنال کی کوٹھیاں بنتی ہیں نا تو پھر کہتا ہے دعا کرو یار میری بھی 1 کنال نہیں تو 10 مرلے کی تو بن ہی جائے نا۔ جب تک نہیں بنتا کہتا ہے چلو جیسے بھی ہو بن جائے۔ جب تک آدمی کی شادی نہ ہونا اس وقت تک یہی کہتا ہے بس دعا کرو ہو جائے، کیسی ہو بس دعا فرمائے جیسی بھی ہو۔ ہمارے بھائی شیر محمد دیکھو بیٹھے ہوئے سامنے، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، نبینے ہیں اور کہتے ہیں جی دعا کریں۔ میں نے کہا کون سی دعا؟ کہتے ہیں شادی ہو جائے۔ میں نے پوچھا کہاں کرانی ہے؟ کہتے ہیں اپنے لوگوں میں۔ میں نے کہا جب تک نہیں ہوتی وہ اپنی نہیں ہوتی، خواہ برادری کی ہو، جب ہو جائے تو پھر اپنی ہوتی ہے، خواہ برادری کی نہ ہو۔ آواز آپ کچھ گنجائش نکالو اگر شادی نکالنی ہے تو۔ اب ہو بھی نہیں لیکن شرطیں ساتھ چل رہی ہیں، انسان کا مزاج ہے نا، یعنی ہو بھی نہیں رہی اور ساتھ شرطیں اب بھی چل رہی ہیں۔
تو میں نے ان کو بات سمجھائی کہ جب تک نہ ہو برادری کی ہو تب بھی اپنی نہیں ہوتی، اور جب شادی ہو جائے پھر برادری کی نہ ہو تب بھی اپنی ہوتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ہاں، یہ تب تک اپنی اور غیر ہے جب تک نکاح نہیں ہوتا۔ اور تھوڑا سا بندہ اگر دل کو سمجھا لے، اوپر جا کر تو سب کا نسب ایک ہی ہے، سارے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اوپر جا کر تو فرق نہیں رہتا۔ میں نے شاید آپ کو ایک سنایا ہوگا لطیفہ، ہمارے لطیفے فرضی نہیں ہوتے، جھوٹے نہیں ہوتے، میں سچے واقعات پیش کرتا ہوں۔ میرا ایک طالب علم دوست تھا درجہ اولیٰ کا، ہم اکٹھے پڑھتے رہے۔ گزشتہ سال مجھے اس نے ٹیلی فون کیا اور السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہتا ہے مجھے پہچان لیا؟ میں نے کہا پہچان لیا۔ میں نے اس کا نام بتا دیا، مانسرا علاقہ بتا دیا۔ مجھے کہتے ہیں یار آپ تو ابھی تک تیرا حافظہ اسی طرح ہے جب اولیٰ والے سال تھا، 18 سال بعد یا 19 سال بعد بات کی ہے اور تو نے فوراً مجھے پہچان لیا۔ اب ظاہر ہے ایک سال اکٹھا پڑھے ہیں، اس میں تو آدمی پہچان ہی لیتا ہے، اور جب کبھی کبھار ملے پھر پہچان نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں ایسے لطیفے پیش آتے ہیں۔ ایک ساتھی نے مجھے فون کیا ایبٹ آباد سے، مولانا نیاز گمن صاحب۔ میں نے کہا جی ہاں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ ایبٹ آباد بیان کر کے نکلے تھے نا تو میں نے آپ سے مصافحہ کیا تھا۔ چل، اور پہچان کس پر ہو رہی ہے؟ موبائل پر۔ موبائل پر مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ عام لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں، پچھلے سال عصر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی تھی۔ بھائی پیغمبر تو نماز کے دوران پیچھے دیکھتا ہے، نبی کا معجزہ ہے، ہمیں تو آگے بھی دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک حد تک دیکھو، اس کے بعد آگے بھی نہ دیکھو، ہم پچھلے نمازی کیسے پہچانیں گے؟ تو خیر وہ مجھے دوست کہنے لگے تو شادی ہوگی؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ آپ کی ہوگی؟ کہتا ہے الحمدللہ۔ اس نے مجھے بڑے فخر سے سنانا شروع کیا، میرے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام لیا اور پھر اس کا سلسلہ نسب شروع کیا، ابراہیم علیہ السلام تک جا کے رکا کہ ہمارا سلسلہ نسب ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ میں نے کہا میرے بیٹے ہیں، اور بڑے بیٹے کا میں نے نام بتایا۔ میں نے کہا میرے اس بیٹے عبداللہ بہادر کا سلسلہ نسب حضرت آدم گھمن علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا ہم آدم کی اولاد ہے، تو ابراہیم تک رو گیا، ہم تو اوپر تک گئے ہیں۔ اب دیکھو آدم علیہ السلام جو سید ہے کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ اوان ہے تو کس کی ہے؟ آدم علیہ السلام کی ہے۔ ارائی ہے تو کس کی ہے؟ آدم علیہ السلام کی ہے۔ خان ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، کشمیری ہے، کوئی بھی ہے تو سب انہی کی اولاد ہے نا۔ وہ بہت شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا تم نے شجرہ نسب بڑا کمال کیا، ابراہیم تک گئے ہیں، ہم حضرت آدم تک جائیں گے۔ مجھے کہتے ہیں آپ نے مناظرہ شروع کیا۔ میں نے کہا جو آدمی ہوتا ہے اپنا کام تو کرتا ہے نا، تم چھیڑ چھاڑ نہ کرو، سیدھے چلو۔ ہم نے کون سا تم سے پوچھا تھا کہ تمہارے باپ دادے کا نام کیا ہے؟ میں نے تیرے بیٹے کا نام بتایا، تو نے پورا نسب گنوا دیا، اور تو نے سمجھا کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں، ہمارا مد مقابل بہت چھوٹا ہوگا۔ میں نے کہ ابراہیم کی نسل میں سے ہونا بڑی بات ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہونا اس سے بڑی بات ہے۔ اور بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہر بندے کے مزاج میں مناظرانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، لوگ سوالوں کا جواب دیتے ہیں لیکن عام طور پہ پتہ نہیں چلتا کہ دلیل کا جواب دے رہا ہے۔ میں اس پر ایک ساتھیوں کو ابھی گجرات علماء کنونشن تھا، یہ غالباً 9 جون کی بات ہے، تو بیٹا میرا بڑا ہے، چھوٹا سا 10 سال کا، مدرسے سے آیا تو اس کی امان ہے کہ اس کو بھی ساتھ لے جاؤ، چلو سیر کرے گا۔ گاڑی میں بیٹھ گیا، اب تقریباً کوئی 10 بجے کا وقت ہوگا، تو میں نے کہا ناشتہ کیا؟ کہتا نہیں۔ کھانا کھایا؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر سو کیوں رہا ہے؟ کہتا کیوں؟ میں نے کہا آدمی بھوکا ہو اس کو تو نیند نہیں آتی، تجھے کیسے نیند آ رہی ہے؟ اب دیکھو 10 سال کا بچہ ہے۔ مجھے فوراً اس نے جواب دیا، میں تبلیغ والوں سے کہتا ہوں نا فضائل مال میں دلائل بہت ہیں لیکن آپ دلائل سمجھ کے پڑھتے نہیں، اس لیے آپ کو پتہ نہیں فضائل مال میں دلائل کتنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یو پی ایس ہونا۔ میں جو بات سنا رہا تھا، اب دیکھو فضائل مال میں دلائل کیسے ہیں، ہر بندہ اپنے مزاج کی بات کیسے نکالتا ہے۔ وہ چھوٹا سا میرا بیٹا ہے، میں نے اسے کہا کہ تجھے تو بھوک لگی ہے، تو بھوکا آدمی تو نہ، میں نے کہا میں نے پوچھا راستے میں کوئی چیز کھائے گا؟ کہتے ہیں ہاں مجھے چپس لے کر دے دو اور جوس لے کر دو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ میں نے کہا ناشتہ بھی نہیں کیا، تجھے بھوک بھی لگی ہے، ساتھ سو بھی رہے، بھوکا آدمی تو نہیں سوتا۔ مجھے فوراً کہنے لگا، کہتے ہیں مدرسے میں تھے اور قاری صاحب تعلیم کرا رہے تھے فضائل مال کی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ تھے یا صحابی تھے، گھر آئے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بچے رو رہے تھے، انہوں نے ہنڈیا کو چولہے کے اوپر رکھا، اس میں روڑے ڈال دیے اور اس کو چلانا شروع کیا، بچوں نے سمجھا کھانا پک رہا ہے اور بچے سو گئے۔ میں نے کہا تو ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے اگر بھوکا نہیں سوتا تو پھر فضائل مال میں غلط لکھا ہے۔
اب دیکھو دلیل ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے بیٹے نے فضائل اعمال سے دلیل پیش کر دی ہے، یہ تبلیغ والا دلیل پیش نہیں کرے گا، کیوں؟ اس کا کام فضائل والا ہے، ہمارا کام دلائل والا ہے۔ یہ فضائل اعمال سے فضیلت پیش کرے گا، ہم فضائل اعمال سے دلیل پیش کریں گے، جو کہ ہماری کتاب ہے، ہم اپنی کتابوں سے دلائل کیوں نہ پیش کریں۔ خیر، جو بات میں سمجھا رہا تھا، اللہ مجھے بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا جگہ کے بدلنے سے عبادت کا اجر بدل جاتا ہے، بالکل اسی طرح مقام کے بدلنے سے عبادت کا اجر بدل جاتا ہے، بالکل اسی طرح وقت کے بدلنے سے عبادت کا اجر بدل جاتا ہے۔ میں ابھی ایک مثال دیتا ہوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، چند دن بعد رمضان شروع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو رمضان میں ایک نفل پڑھے اللہ اس کو غیر رمضان کے فرض کا اجر دیتے ہیں۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، وہ جو رمضان میں ایک فرض رکھے اللہ غیر رمضان کے 70 فرضوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھو جس طرح جگہ بدلنے سے اجر بدلا ہے، اسی طرح زمانے کے بدلنے سے بھی اجر بدل گیا ہے۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا، کامیاب تاجر وہ ہے جو سیزن اور منڈی کا خیال کرے، اور کامیاب عابد وہ ہے جو عبادت کے وقت اور عبادت کے مقام کا خیال کرے۔ میں سیزن اور منڈی کا لفظ نہیں لا رہا، اس لیے بسا اوقات ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کریں تو ادب ہوتا ہے، اگر ترجمہ نہ کریں تو بات خلاف ادب بن جاتی ہے۔ اگر میرے حلق سے پانی نکلے آپ کہیں گے مولانا کے منہ سے تھوک نکلا ہے، اور اگر پیغمبر کے حلق سے پانی نکلے آپ کہیں گے لعاب نکلا ہے۔ اب لعاب کا معنی تو تھوک ہی ہے نا، لیکن پیغمبر کے لیے وہ لفظ استعمال کرنا ذرا شان کے خلاف محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بزرگ کا آپریشن بائی پاس ہو تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں ابو جی کے دل کا آپریشن ہوا ہے، جبریل امین آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، قلب اطہر کو باہر نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اندر رکھ دیا۔ اسے آپریشن نہیں کہتے، اس سے حضور کا شق صدر کہتے ہیں۔ تو کبھی لفظ ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے مناسب ہوتا ہے، دوسرے کے لیے وہ لفظ مناسب نہیں ہوتا۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کامیاب تاجر وہ ہے جو دنیاوی امور میں سیزن اور منڈی کا خیال کرے، اور کامیاب عابد وہ ہے جو عبادات میں وقت اور جگہ کا خیال کرے۔ اگر آدمی سیزن منڈی کا خیال کرے تو دنیا بہتر، اگر عبادات میں انسان وقت اور جگہ کا خیال کرے عبادات بہتر اور آخرت بہتر بنتی ہے۔ لیکن ایک تیسری چیز جو اس سے زیادہ ضروری ہے، کبھی سیزن بھی ہوتا ہے کبھی منڈی بھی ہوتی ہے، لیکن سیزن اور منڈی کے باوجود آدمی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ سیزن موجود ہے، منڈی موجود ہے، لیکن جو چیز لینا چاہتا ہے اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے۔ آپ مارکیٹ میں جائیں، اجنبی آدمی ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، شہر منڈی میں آ گیا، آم لینا چاہتا ہے، اس نے دیکھنا ہے آم بڑا کون سا ہے، آم پکا ہوا کون سا ہے۔ انہوں نے کہنا اے آم دے کتنے دا ہے؟ یہ 50 روپے کلو کا ہے۔ یہ آم کون سا ہے؟ یہ 100 روپے کلو کا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو چھوٹا چھوٹا آم ہے 100 روپے کلو کا، اتنا بڑا آم ہے اور یہ 50 روپے کلو کا۔ انہوں نے کہنا یہ دے دو ہمیں 50 روپے والا۔ دیہات والے نے سمجھنا یہ آم بڑا ہے، یہ آم پکا ہوا ہے اور بہت میٹھا بھی ہوگا، اور جب گھر جا کر کاٹیں گے وہ میٹھا نہیں نکلے گا۔ اور چھوٹا سا آم گورا ٹور والا لیں گے، وہ دیکھنے میں چھوٹا ہے، گھر جا کے کھائیں گے تو میٹھا ہوگا۔ اب جو آم کو نہیں سمجھتا اس نے آم اور خریدا ہے، اور جو آم کو سمجھتا اس نے آم اور خریدا ہے۔ آپ تربوز لینا چاہیں تو تربوز میں آپ دھوکہ کھا جائیں گے، لیکن ماہر کو لیں وہ تربوز کو جو کھٹکاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ تربوز پکا ہے یا کچا، عام بندہ نہیں سمجھتا۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، اگر سیزن موجود ہو اور منڈی موجود ہو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ اگر دھوکے سے بچنا چاہیں پھر اس بندے کے ذریعے مال خریدیں جو مال کو سمجھتا ہے۔ بالکل اسی طرح عبادات میں وقت بھی ہوگا، عبادات کی جگہ بھی ہوگی، لیکن دھوکہ لگ جائے گا۔ اگر عبادات کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھیں جو عبادات کو سمجھتا ہے، اور جو آدمی دنیا کو سمجھے اسے انجینئر کہتے ہیں، اور جو عبادات کو سمجھے اسے فقیہ کہتے ہیں۔ پتہ چلا اگر دنیا بہتر بنانی ہے اعتماد انجینئر پہ کرو، اگر آخرت بہتر بنانی ہے اعتماد فقیہ پہ کرو۔ انجینئر پہ اعتماد نہ کرو دنیا اچھی نہیں ملتی، اگر فقیہ پہ اعتماد نہ کرو آخرت اچھی نہیں ملتی۔
ہم دونوں چیزیں بہتر چاہتے ہیں، اللہ سے دنیا بھی بہتر مانگتے ہیں، اللہ سے آخرت بھی بہتر مانگتے ہیں۔ میں اس پر ایک چھوٹی سی مثال دے کے پھر اگلی بات سمجھاتا ہوں جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ ساری میں تمہید باندھ رہا ہوں۔ میں دبئی سفر پہ تھا، مسجد میں نے نماز پڑھی، نماز کے اندر لائبریری موجود تھی، میں نے لائبریری سے کتابیں دیکھی۔ اب اس لائبریری میں ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے مختصر صحیح بخاری۔ کیا نام ہے؟ مختصر صحیح بخاری، یعنی صحیح بخاری ذرا بڑی ہے، ایک محقق اٹھا اور اس نے بخاری کو چھوٹا کر دیا۔ لوگوں نے سمجھا بڑا کمال کیا ہے، کیوں؟ اگر ایک مسئلے پر 4 حدیثیں ہیں، اس نے 3 ختم کر کے 1 لکھ دی، ایک مسئلے پہ 10 حدیثیں ہیں، 9 ختم کر کے 1 لکھ دی۔ اب اس نے لکھا گیا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے کہ جو حدیث بار بار آئی ہے نا، میں نے 1 بار لکھ دیا ہے اور باقی حدیثیں ختم کر دی ہے۔ بندہ سمجھتا بڑا کمال کیا ہے۔ 9082 روایات بخاری کو اس نے مختصر کر کے پیش کیا، امت پہ احسان کیا ہے۔ میں نے صحیح بخاری کو اٹھایا تو مجھے اندازہ تھا فلاں مقام دیکھے، فلاں دیکھے، فلاں دیکھے، فلاں دیکھے۔ یہ عام بندہ نہیں سمجھتا، یہ وہی سمجھے گا جو حدیث اور فقہ کو سمجھتا ہے۔ میں نے ایک باب اٹھایا، صحیح بخاری کو کھولا، اب اس میں باب ہے باب ما یذکر فی الفخذ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کا ران یہ سطر ہے یا سطر نہیں، ران دیکھنا جائز ہے یا ران مرد کا دیکھنا ناجائز ہے، یہ مسئلہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارک لائے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، ساتھ سواری پر میں بھی سوار ہوں، اللہ کے نبی کے گھٹنے سے میرا گھٹنا لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمت مبارک تھوڑا سا آپ کی ٹانگ سے ایک سائڈ پہ ہوا، میں نے حضور کے ران کو دیکھنا شروع کیا، اللہ کے نبی نے اور کھسکا دیا تاکہ انس اس ران کو دیکھ لے۔ اب دیکھو اس سے کیا پتہ چلا، آدمی کا ران سطر ہے یا آدمی کا ران سطر نہیں ہے۔ آدمی سوچتا ہے جب اللہ کے نبی دکھا رہے ہیں تو پھر سطر تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا دیکھو جب یہ مسئلہ لکھ دیا ہے اور اس کے آگے حدیث موجود تھی وہ ختم کر دی اور یہ مختصر کر دیا۔ اب جو بندہ دبئی پہ رہتا ہے، دبئی سمندر کے کنارے پہ پورٹ پہ جاتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے میں نکر پہن کے سمندر میں غسل کروں، میں سمندر کے کنارے پہ سن بات کروں، میں ٹانگیں ننگی کر کے سمندر کے کنارے پر لیٹ جاؤں، لوگ کہیں گے پردہ ہے، بے حیا آدمی، ران دکھانا جائز نہیں ہے۔ اس نے کہنا بخاری میں ہے، اللہ کے نبی نے دکھا لیا، اگر میں نے ران دکھایا تو کون سا گناہ ہے؟ وہ تو سنت سمجھ کے ران کو ننگا کر کے یہ پورٹ پہ پھرے گا، وہ سمجھے گا کہ مجھے 70 شہیدوں کا ثواب ملا ہے، وہ سمجھے گا مجھے 100 شہید کا اجر ملا ہے۔ کیوں؟ لوگ ران ڈھانپتے ہیں، میں نے ران کو ننگا کیا ہے، پیغمبر کی مردہ سنت کو زندہ کی ہے، بتاؤ وہ خوش ہوگا یا نہیں؟ آپ کہیں گے بہت بے حیا آدمی ہے، وہ کہے گا اللہ میں نے بخاری کی حدیث پہ عمل کیا۔ اب اس محقق نے غلط کام کیا کیا؟ اس کے بعد حدیث مبارک دی، اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد حدیث کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفخذ عورتن، یہ ران سطر ہے، ران کا دکھانا جائز نہیں ہے۔ اب 2 حدیثیں ہوگی، ایک حدیث اللہ کے نبی نے اپنا ران دکھایا ہے، دوسری حدیث کہ ران سطر ہے۔ اب ہم کس پہ عمل کریں؟ اللہ کے نبی نے ران دکھایا اس پر عمل کریں یا اللہ کے نبی نے فرمایا اس پہ عمل کریں؟ اب فقہا ضابطہ بیان کرتے ہیں، اگر ایک طرف نبی کا عمل ہو ایک طرف نبی کا قول ہو تو نبی کے قول کو ترجیح ہوتی ہے، نبی کے عمل پہ ترجیح کیوں ہوتی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے اللہ کے نبی نے بول کے ایک ضابطہ بیان فرما دیا ہے اور یہ جو اس ضابطے کے خلاف عمل آیا ہے یہ کسی خاص وجہ کے تحت آیا ہے، یہ کسی خاص وجہ کے تحت آیا ہے، اس لیے قانون اور ہوتا ہے اور کچھ خصوصیات الگ ہوتی ہیں۔ میں اس پہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کو ضابطہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا، ایک ساتھی مجھے ملا، میں نے پہلے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے محلے کا لڑکا تھا، پہلے اہل حدیث تھا، نہ پہلے یہ حنفی تھا، اب یہ اہل حدیث ہو گیا۔ میں نے کہا وجہ؟ اب اس کی ذرا بات سننا کہ پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں لیکن اس ضابطے کے متعلقہ بات ہے، میں اس لیے سمجھانے لگا ہوں۔ اس نے کہا جی میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد پڑھا ہے، امام صاحب نے فرمایا جب تمہارے پاس میرا مسئلہ پہنچے اس مسئلے کو چیک کرنا، اگر حدیث کے مطابق کو لے لینا، حدیث کے مخالف کو چھوڑ دینا۔ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد سنا ہے، اس کے بعد میں نے مسئلہ دیکھا کہ مسئلہ فقہ حنفی میں کیا لکھا ہے، جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے، خطبے کے لیے باہر آ جائے، اس وقت باتیں بھی نہ کریں اور سنتیں بھی نہ پڑھیں۔
پھر میں نے حدیث مبارک میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی مسجد کے اندر آئے اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے 2 رکعت پڑھی ہے؟ اس میں 2 رکعت کے لفظ تو نہیں ہے، اتنا ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہے، تحیۃ المسجد کہہ لیں، تحیۃ الوضو کہہ لیں، یا اس کو سنتیں کہہ لیں۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں پڑھی۔ فرمایا قم فرقہ، کھڑا ہو اور پڑھ لے۔ اب اس نے کہا دیکھو فقہ حنفی میں ہے جب امام خطبہ دے رہا ہو تو سنتیں نہ پڑھو، اور حدیث مبارک میں ہے صحابی بیٹھا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پڑھو۔ تو جب یہ حدیث کے خلاف آ گیا مسئلہ، میں نے فقہ حنفی کو چھوڑ دیا، میں اہل حدیث ہو گیا۔ کیوں؟ خود امام اعظم ابو حنیفہ نے جو فرمایا ہے اگر میرے مسئلے کے خلاف حدیث ملے، مسئلہ دیوار پہ پھینک دو اور حدیث کو لے لو، میرے مسئلے کو چیک کرو۔ میں نے چیک کیا، مسئلہ حدیث کے خلاف تھا، میں نے فقہ حنفی چھوڑی، اہل حدیث ہو گیا، میں نے غلط کام تو نہیں کیا۔ اب آپ نے کہنا یار بڑی مضبوط دلیل ہے، یہ تو بڑا محقق زماں ہے، اس کا تو بڑا مطالعہ ہے، وہ بھی اپنے مطالعے پہ ناچے گا، سینہ تان کے چلے گا، وہ سمجھے گا کہ میری اس دلیل کا جواب جبرین اتر آئے تب بھی نہیں ہوگا، وہ بھی یہ سمجھے گا۔ اس لیے کہتا ہے کوئی ہے ماہی کا لال تو میرا جواب دو۔ اب آپ کا چونکہ مطالعہ نہیں ہے، یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ بھی پریشان پھریں گے۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا بیٹا بات سمجھو، اگر امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ تم ارشاد سمجھ لیتے تو مسئلہ کبھی چیک نہ کرتے۔ اگر امام صاحب کا قول سمجھ لیتے تو مسئلہ چیک نہ کرتے۔ امام صاحب نے کیا فرمایا؟ میرا مسئلہ ہو تو چیک کرو، حدیث کے مطابق ہو تو لے لو، حدیث کے مخالف ہو تو چھوڑ دو۔ میں نے کہا اگر تو یہ بات سمجھ جاتا نا تو مسئلہ چیک نہ کرتا، اور اگر مسئلہ سمجھ جاتا تو فقہ حنفی چھوڑ کر اہل حدیث نہ ہوتا۔ اس نے کہا جی آپ عجیب بات کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں تجھے سمجھاتا ہوں پھر تجھے بات سمجھ آئے گی۔ میں بڑی شارٹ کٹ بات کہہ رہا ہوں، لمبی بات نہیں کہہ رہا، میں نے اختصار سے بات کہنے لگا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ، آپ کے پیٹ میں یا کسی آدمی کے پیٹ میں درد ہے، MBBS ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا جی میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے آپ دوا دے دیں۔ MBBS کے ڈاکٹر نے اس کو 2 گولیاں دے دی اور کہا بیٹا اس کے 200 روپیہ دے دو۔ اس نے کہا 200 روپیہ یہ 2 گولیوں کا؟ اس نے کہا یہ میڈ ان لاہور نہیں ہے، یہ میڈ ان امریکہ ہے، یہ باہر سے ہم نے دوائی منگائی ہے اور بڑی زبردست دوا ہے، اس کو استعمال کر کے دیکھنا کتنی جلدی آرام آتا ہے، اور اگر تجھے میرے اوپر یقین نہیں ہے اس دوا کو چیک کرا لے، اگر ٹھیک ہو تو کھا لینا، اگر غلط ہو تو گٹر میں پھینک دینا اور آ کر مجھ سے 400 روپیہ لے لینا۔ اس نے ڈاکٹر سے دوا لی اور بازار میں گیا، کھانے کی بجائے اس نے پہلے جا کے چیک کرائی۔ اس نے کہا ذرا دوا تو چیک کرنا۔ جب اس نے دوا چیک کی، اس نے سونگھی، اس نے کہا بابا زہر ہے، اس دوا کو نہ کھانا۔ وہ واپس گیا، گٹر میں پھینکا اور ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا بڑی جلدی واپس آیا ہے، پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا آپ نے مجھے زہر دیا ہے، میں نے گٹر میں پھینکا ہے، مجھے 400 روپیہ دو۔ ڈاکٹر نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ نے خود کہا تھا میری دوا کو چیک کرانا، اگر ٹھیک ہو تو استعمال کرو، اگر غلط ہو تو پھینک دو، 400 روپیہ لے لو۔ میں نے چیک کرایا ہے، دوا زہر تھی، میں نے پھینک دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا یہ تو نے دوا کس سے چیک کرائی ہے؟ اس نے کہا بشیر موچی گڑو۔ کس سے چیک کرائی ہے؟ بولو۔ اور ڈاکٹر نے کہا کوڑے دیا پترا تو میری گالی نہیں سمجھا، یہ جو میں نے کہا تھا نا دوا چیک کرانا، اس کا مطلب بشیرہ موچی نہیں تھا، اس کا مطلب MBBS ڈاکٹر تھا۔ میں نے کہا نا میری دوا چیک کرا لو، بشیر موچی سے نہیں، MBBS ڈاکٹر سے۔ میں نے کہا اس نے بات ٹھیک ہی ہے؟ کہتا جی ٹھیک ہی ہے۔ میں نے کہا جو امام صاحب نے فرمایا نا کہ میرے مسئلے کو چیک کرنا، چیک کرنے کا مطلب یہ نہیں گڈیریاں بیچنے والا چیک کرے، اس کا مطلب امام مالک چیک کرے، امام شافعی چیک کرے، امام احمد چیک کرے، امام بخاری چیک کرے۔ میں نے کہا تو امام صاحب کی بات سمجھ لیتا نا تو مسئلہ چیک نہ کرتا، تو مسئلہ نہ چیک کرتا، تو سمجھا نہیں اس لیے تو نے چیک کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اگر تو مسئلہ سمجھ جاتا نا تو فقہ حنفی چھوڑ کر اہل حدیث نہ ہوتا۔ مجھے کہتا جی وہ کیسے؟ اب میں ایک اصول پیش کرتا ہوں، پھر کسی درس میں اس پر آپ کو کئی مثالیں پیش کروں گا، ابھی صرف 2 مثالیں دیتا ہوں، اصول ذہن میں رکھ لو۔ کبھی ایک آیت سمجھانے کے لیے 2 آیتیں اور پیش کرنی پڑتی ہیں، ایک حدیث سمجھانے کے لیے 2 حدیثیں اور پیش کرنی پڑتی ہیں، ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے 2 مسئلے اور پیش کرنے پڑتے ہیں۔ دیکھو میں کتنی باتیں کہہ رہا ہوں، ایک آیت سمجھانے کے لیے 2 آیتیں اور ایک حدیث سمجھانے کے لیے 2 حدیثیں اور ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے 2 مسئلے اور سمجھاؤ، پھر مسئلہ سمجھ آتا ہے۔
میں نے اسے کہا میں تجھ سے 2 مسئلے پوچھتا ہوں، ذرا مجھے جواب دینا۔ مجھے کہتا جی بتائیں۔ میں نے کہا حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک شخص آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا تھا، روزہ رکھنے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا جی میرے پاس تو غلام ہے ہی نہیں، اپنی گردن کے علاوہ کسی کا مالک نہیں ہوں، فرمایا 2 ماہ مسلسل روزے رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک سرے چڑھے یعنی 2 مہینے میں کتوں رکھا گا؟ حضور میں 2 ماہ مسلسل روزے کیسے رکھوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ نے کہا حضور اپنے نو کھانو لبدا نہیں، میں 60 مساکین کھانا کہاں سے کھلاؤں گا، غریب آدمی ہوں۔ وہ بیٹھے تھے، یہ گفتگو چل رہی ہے، ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا ہے، یہ مساکین مدینہ کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ٹوکرا کھجوروں کا لے لو اور مدینے کے مسکینوں پر تقسیم کر دو، یہی تیرا کفارہ ہے۔ اس نے کہا حضور مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو کھا لے، یہی کفارہ ہے۔ حدیث سمجھ آ گئی؟ چلے میں بڑی نا مختصر بات کہہ رہا ہوں، اب دوسرا مسئلہ سنو۔ ہم نے ایک مسئلہ سمجھانا ہے نا، اس کے لیے میں 2 مسئلے اور بیان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا دوسرا مسئلہ سمجھو۔ کہتے ہیں وہ کون سا؟ مدینہ منورہ کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی سے تکرار ہو رہا ہے، بحث چل رہی ہے۔ یہودی کہتا ہے میں نے گھوڑا نہیں بیچا، آپ نے نہیں خریدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بیچا ہے، میں نے خریدا ہے۔ وہ مانتا نہیں ہے، حضور فرما رہے ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اس نے گھوڑا بیچا، میں نے خریدا، پیسے لینے کے لیے گیا، واپس آیا، اس نے انکار کر دیا، مانتا ہی نہیں ہے۔ حضرت خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے گھوڑا بیچا اور آپ نے گھوڑا خریدا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خزیمہ تو گواہی کیسے دیتا ہے؟ گواہی وہ دے جو موقع پر موجود ہو، جو موقع پر موجود نہ ہو وہ گواہی دے ہی نہیں سکتا، تو گواہی کیوں دیتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جبریل اترتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمانے پہ مان لیا۔ خدا کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمانے پہ مان لیا۔ ہم جبریل اترتا اور جاتا بن دیکھے مان سکتے ہیں، تو آپ کے فرمانے پر آپ کا گھوڑا خریدنا نہیں مان سکتے؟ آپ اس کی گواہی دے سکتے، اس کی گواہی نہیں دے سکتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، فرمایا من شاہد لہ خزیمہ فہو حسبہ۔ دیکھو قانون یہ ہے اگر عدالت میں مدعی کے حق میں 2 گواہ دیں، 2 گواہ ہو، عدالت مدعی کے حق میں فیصلہ کرتی ہے، 1 گواہ ہو عدالت فیصلہ نہیں کرتی۔ لیکن میرا خزیمہ اتنا پسند آیا اس کا جملہ اللہ کو، اگر یہ گواہ بن کر آ جائے یہ 1 ہے اور 2 کی جگہ پر ہے۔ اب ذرا بات سمجھنا۔ میں نے کہا بیٹا آپ بتاؤ اگر یہ چیکر روزہ رکھ لے، چیکر سمجھئے اہل حدیث، میں نے کہا یہ چیکر اگر یہ روزہ رکھ لے اور روزہ رکھ کے چلا جائے گھر بیگم کے پاس، روزہ توڑ کے آ جائے مسجد میں، وہ جی مولوی صاحب میرے کھجورا کھواؤ۔ مولانا صاحب فرمایا کیوں؟ وہ جی میں روزہ توڑے۔ مولانا صاحب فرمایا ذرا جوتا لاؤ اس خبیث کا میں دماغ ٹھیک کروں۔ اس نے کہا لو اللہ کے نبی کھجورے کھلاتے تھے، آپ جوتے مارتے ہیں۔ اب بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے مارے تھے یا کھجور کھلائی تھی؟ جی، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کو جوتے مارو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کھجورے کھلاتے تھے، آپ نہیں کھلاتے۔ انہوں نے کہا جی نہیں کھجوریں نہیں کھلانی چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے اگر کوئی بندہ روزہ رکھے اور توڑ دے، غلام آزاد کرے، نہیں آزاد کر سکتا، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، نہیں رکھ سکتا، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے جو کھجوریں کھلائی تھی وہ، اس نے کہا جی مولانا صاحب قانون الگ ہے، صحابی کی خصوصیت الگ ہے، قانون الگ ہے، صحابی کی خصوصیت الگ، یہ قانون ہے وہ خصوصیت ہے۔ میں نے کہا اچھا اگر عدالت میں کیس ہو اور یہ چیک کر گواہ بن کر آئے اور کہے جی گواہی دے دی، جج صاحب کہتے ہیں دوسرا گواہ لو، اس نے کہا جی جج صاحب میں کل ہی کافی ہوں۔ جج صاحب نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک نے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے بیچا ہے۔ جج نے کہا پھر کیا ہوا؟ دوسرا گواہ لاؤ۔ اس نے کہا جب حضرت خزیمہ نے کہا تھا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
گھوڑا خریدا اور یہودی نے بیچا، حضور نے فرمایا یہ 2 کی جگہ پر ہے، میں گواہی دیتا ہوں آپ مجھے 2 کی جگہ پر کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے نبی نے مانا، آپ حدیث کے مخالف ہیں۔ میں نے کہا آپ کیا کہو گے؟ اس نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا کیوں نہیں کہو گے؟ کہتا ہے جی قانون یہی ہے کہ گواہ 2 ہوں، مدعی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت خزیمہ 1 2 کی جگہ پر تھے، یہ قانون نہیں تھا، حضرت خزیمہ کی خصوصیت تھی۔ میں نے کہا مسئلہ سمجھانا بہت آسان ہو گیا، ایک قانون ہے ایک خصوصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بتایا، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جائے جمعے کے دن، پھر بات بھی نہیں کرنی، سنتیں بھی نہیں پڑھنی، یہ قانون ہے۔ یہی وجہ وہ صحابی آئے اور آ کر بیٹھ گئے، قانون کا پتہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قم فرقہ، تو کھڑے ہو اور پڑھ لے۔ میں نے کہا قانون یہ ہے کہ سنتیں نہیں پڑھنی، صحابی کی خصوصیت یہ ہے اس کو اللہ کے نبی نے پڑھائی ہے۔ قانون یہ ہے کفارہ دو، اس کی خصوصیت کھجوریں کھلائی ہیں۔ قانون یہ ہے گواہ 2 ہونے چاہیے، اس کی خصوصیت 1 2 کی جگہ پر ہے۔ میں نے کہا ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ قانون بھی جانتے ہیں، خصوصیات بھی جانتے ہیں، جو فقہ میں مسئلہ لکھا وہ قانون ہے، اور یہ جو حدیث میں ہے خصوصیت ہے، خصوصیت اور ہوتی ہے قانون اور ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خصوصیت اور ہوتی ہے قانون۔ میں مثال دوں گا تو پھر شاید آپ کو بات جلدی سمجھ آئے گی، مجھے مثالیں دینی پڑتی ہیں عوام کو بات سمجھانے کے لیے۔ میں کہتا ہوں عالم ہو دلیل دو، اور جب غیر عالم ہو تو مثال دو۔ میں مثال دینے لگا ہوں، اب دیکھو بھائی، اگر یہ پروگرام ہو، چھوٹا موٹا جلسہ ہو، چھوٹی سی تقریب ہو، حقانیہ، تو ہر ماہ 10 تاریخ کو ہوتا ہے نا، اس لیے ہر مہینے آپ کو یہ جوس موس پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر مہینے کہاں سے پیش کریں، ہم فقیر لوگ ہیں، اتنا ہمارے پاس فنڈ تو نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی کبھار کوئی تقریب ہو، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، کہتے ہیں بھی تقریب ہے اور اس میں اہتمام کیا کریں گے؟ بھائی جتنے سامعین تشریف لائے ہیں ان کو جوس پلا دو اور ساتھ ان کو ایک برگر دے دو ہلکا سا۔ اچھا اس کے بعد ایک عام ایک آدمی آتا ہے، وہ لیٹ بھی آتا ہے، دیر سے بھی آتا ہے، اسے کہتے ہیں آپ ذرا وہاں تشریف رکھیں، بھئی ان کے لیے ذرا ساتھ فلاں چیز پلاؤ۔ آپ کو بندہ کہتا ہے ادھر آپ نے اعلان کیا تھا آنے والے سب کو ایک برگر اور جوس دے دو، اور آپ نے ان کو دسترخوان کیوں لگایا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ قانون ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ قانون ہے اور وہ خصوصیت ہے۔ قانون الگ ہوتا ہے، خصوصیت الگ ہوتی ہے۔ اب میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟ اب جو فقیہ ہے وہ سمجھتا ہے قانون کیا ہے، وہ سمجھتے خصوصیات کیا ہے، اور عام بندہ نہیں سمجھتا، وہ دونوں کو ایک ہی رگڑے میں دھر لے گا کہ دیکھو جی فقہ میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، حدیث فقہ کے خلاف ہے۔ اب اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ آئی ہو۔ میں نے اسے کیا کہا تھا؟ اگر امام ابو حنیفہ کی بات سمجھ جاتا تو مسئلہ چیک نہ کرتا، اور اگر مسئلہ سمجھ جاتا تو فقہ چھوڑ کر اہل حدیث نہ ہوتا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلے میں تو بڑی اختصار سے بات کہہ رہا ہوں، اب اس تمہید کے بعد میں اصل مسئلہ پیش کرتا ہوں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ تمہید سمجھ آ گئی ہے؟ میں نے کہا کامیاب تاجر کون ہے؟ جو سیزن، منڈی اور انجینئر سے رابطہ رکھے۔ کامیاب عابد کون ہے؟ جو عبادت کا وقت، عبادت کی جگہ اور عبادت کے ماہر فقیہ سے رابطہ رکھے، یہ کامیاب عابد ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر دھوکہ لگ جائے گا۔ رمضان المبارک آنے والا ہے اور رمضان کی اہم اور خاص عبادات 3 ہیں۔ نمبر 1 دن کا روزہ، نمبر 2 رات کی تراویح، نمبر 3 آخری 10 دنوں اور آخری عشرے کا اعتکاف۔ یہ 3 عبادات اہم ہیں۔ رمضان کا روزہ دیکھو، ہم اس میں کیا کہتے ہیں؟ بھئی سحری وقت پر ہو، افطاری وقت پر ہو۔ جن کا تعلق فقہا سے نہیں ہوتا وہ سحری میں گڑبڑ کرتے ہیں، اور جن کا تعلق نہیں ہوتا وہ افطاری میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ سحری میں گڑبڑ کیسے ہے؟ ادھر انتظار میں ہوں گے، کھانا کھا لیا ہے، پیٹ پھول پڑا ہے، لیکن تھوڑی سی گنجائش موجود ہے، آدمی کچھ زور لگائے 1 گلاس لسی کا حلق سے اتر سکتا ہے، اگر تھوڑا سا مزید زور لگائے آدھا کپ چائے کا بھی حلق سے نیچے اتر سکتا ہے۔ اب بیٹھا کیوں؟ بھئی 2 منٹ باقی ہیں، میں آخر میں چائے پیوں گا۔ چائے پڑی ہے، جو ہی مؤذن اذان شروع کرتا ہے یہ چائے شروع کر دیتا ہے، جو ہی مؤذن اذان شروع کرتا ہے یہ لسی شروع کرتا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے نہیں یہ گنجائش موجود ہے، اتنی بھی سختی نہیں شریعت میں جتنی تو مولویوں نے بنا رکھی ہے۔ بھئی مجھے بتاؤ اذان صبح صادق سے پہلے ہے یا صبح صادق ختم ہونے کے بعد ہے؟ جب اذان یہ صبح صادق اذان کا وقت بعد میں ہے، اذان تب شروع ہوگی جب روزے کا وقت ختم ہو جائے گا۔
اگر روزے کے وقت میں ہے تو پھر اذان نہیں ہے، اور اذان کے وقت میں روزہ کھایا ہے تو پھر روزہ نہیں ہے۔ یہ دو کام اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اذان تب ہوگی جب روزے کا وقت ختم ہو جائے گا، اب نہیں کھا سکتے، اذان کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اگر اذان کا وقت باقی ہے، اگر سحری کا وقت باقی ہے پھر اذان نہیں ہے، اور اذان کا وقت شروع ہو گیا تو پھر سحری نہیں ہے۔ لیکن لوگ مسئلہ کیا بیان کرتے ہیں؟ نہیں جی اذان کے ختم ہونے تک کھا لے تو پھر ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اذان کے ختم ہونے تک ابھی روزے کا وقت ہے تو پھر اذان کیسی ہوئی؟ اب یا اذان پر بات کریں گے اور یا روزہ پر بات کریں گے، اور فقیہ سے تعلق ہوگا۔ یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا نا؟ اگر اذان کا وقت شروع ہو گیا اس کا معنی کہ کھانے کا وقت، اور اگر کھانے کا وقت ہے تو اس کا معنی اذان کا وقت۔ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ آپ اصول سے نشین فرما لو۔ اچھا جب شام افطاری کا وقت ہوگا، اب یہاں بھی دو قسم کے طبقے ہیں۔ ایک بندہ ابھی 2 منٹ باقی ہیں روزہ کھلوا لے گا، اور ایک طبقہ 10 منٹ بعد میں روزے کھلوائے گا۔ ایک 10 منٹ پہلے اور ایک 10 منٹ بعد میں۔ پہلے والا 10 منٹ تو نہیں، 2-3 منٹ پہلے کھلوا دیتا ہے، وہ 10 منٹ بعد میں۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، ہم نے صراط مستقیم والا بنایا ہے، ہم نے تمہیں اہل سنت والجماعت بنایا ہے۔ اگر کمی کریں الہاد والا ہے، اگر اضافے کرے بدعات والا ہے، کمی اور اضافہ نہ کرے تو اہل سنت والجماعت والا ہے۔ روزہ پہلے توڑوا دیا الہاد والا ہے، روزہ مؤخر کروا دیا بدعات والا ہے، اور وقت پہ روزہ کھلوایا اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ہم نہ پہلے کھولتے ہیں نہ دیر کرتے ہیں، اپنے وقت پہ روزہ کھولتے ہیں۔ کیوں؟ ہم الہاد والے بھی نہیں بدعات والے بھی نہیں، بلکہ ہم اہل سنت تو کوئی سحری میں گڑبڑ کرتا ہے، کوئی افطاری میں، ہم سحری کو بھی وقت پہ رکھتے ہیں اور افطاری کو بھی اپنے وقت پہ چلاتے ہیں۔ اس لیے روزے میں دونوں چیزوں کا اہتمام فرمائیں۔ نمبر 2، اب تراویح پر بات کرتے ہیں۔ جب تراویح کا وقت آئے گا، بعض لوگوں کو دھوکہ لگا اور غلط فہمی لگی ہے، ان نے تہجد کو تراویح مان لیا۔ ایک نقطہ ذہن نشین فرما لیں، آج عام لوگ یہ سمجھتے ہیں اہل سنت والجماعت تراویح 20 رکعت پڑھتے ہیں اور غیر مقلد تراویح 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ اصل اختلاف کیا ہے؟ ہم تراویح کو مانتے ہیں، وہ تراویح کو نہیں مانتے۔ آپ کہیں گے جی وہ تو 8 کہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں رمضان المبارک میں پہلے عشاء کے 4 فرض، نمبر 2 عشاء کی 2 سنتیں، نمبر 3 20 رکعت تراویح، نمبر 4 3 رکعت وتر، اور نمبر 5 آخری رات میں 8 رکعت تہجد۔ ہمارے ہاں 5 قسم کی عبادات چلیں گی۔ نمبر 1 4 رکعت فرض، نمبر 2 2 رکعت سنت، نمبر 3 20 رکعت تراویح، نمبر 4 3 رکعت وتر، نمبر 5 8 رکعت تہجد۔ اور ان کے ہاں غیر مقلد کہتے ہیں رمضان المبارک میں کوئی مستقل عبادت نہیں ہے، بلکہ رمضان کے علاوہ 8 رکعت پڑھیں انہیں تہجد کہتے ہیں، اور رمضان میں اگر 8 پڑھیں انہیں تراویح کہتے ہیں۔ ان کے یہاں تراویح مستقل عبادت نہیں ہے۔ 11 مہینوں میں نام تہجد تھا اور 12ویں مہینے میں نام تراویح بنا ہے، ان نے نام بدل دیا ہے، مستقل عبادت کے قائل نہیں۔ یہی وجہ ہے وہ تہجد تو تراویح مانتے ہیں لیکن مستقل الگ نہیں مانتے۔ جبکہ صحیح بخاری آپ اٹھا کر دیکھیں، صحیح بخاری میں آپ کو تہجد الگ ملیں گے، تراویح الگ ملے گی۔ حضرت امام بخاری نے پہلے کتاب التہجد کتاب ہے، اس کے نیچے باب قائم کیا، باب قیام النبی باللیل فی رمضان وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی رمضان اور رمضان کے علاوہ یہ کتنی رکعت پڑھتے؟ امام بخاری فرماتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعتا۔ اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے، پہلے 4 پڑھتے سلام پھیرتے، پھر 4 پڑھتے پھر سلام پھیرتے، ثم یصلی ثلاثہ، پھر اللہ کے نبی 3 رکعت پڑھتے۔ یہ 3 رکعت وتر تھی۔ اس کی دلیل امی عائشہ نے خود پوچھا یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، آپ 8 رکعت پڑھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں اور وتر نہیں پڑھتے، پھر آپ بغیر وضو کے اٹھتے ہیں اور اٹھ کے وتر پڑھ لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامان بلا ینام قلبی، عائشہ میں نبی ہو، جب نبی
سو جائے نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے، امتی سو جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، نبی سو جائے تو وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، اس لیے نہ میرا وضو ٹوٹا ہے نہ وضو کرنے کی نوبت اور ضرورت پیش آئی ہے۔ اب یہ بتاؤ امی عائشہ جو بات فرما رہی ہے، پہلے 4 پھر 3 رکعت وتر، یہ جب پڑھیں گے پہلے 4 پھر وتر، یہ سو کر اٹھ کے وتر پڑھتے ہیں یہ ساتھ ہی وتر پڑھ لیتے ہیں؟ امی عائشہ فرماتی ہیں حضور سو جاتے اٹھتے اور پھر وتر پڑھتے، اور یہ 12 ماہ کی ترتیب ہے، فی رمضان ولا فی غیرہ۔ پتہ یہ چلا امی عائشہ نے حضور کے تہجد بتائے ہیں۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصیام، روزے کی کتاب قائم کی ہے، اس میں باب قائم کیا، باب فضل من قام رمضان، قیام رمضان تراویح کی فضیلت پہ بات کی ہے۔ امام بخاری 4 حدیثیں لائے ہیں تراویح کے اوپر، اور پھر 1 حدیث لائے ہیں تہجد کے اوپر۔ یہ امام بخاری امی عائشہ کی حدیث دوبارہ لائے ہیں۔ دوبارہ کیوں لائے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے 8 رکعت تہجد رمضان کے علاوہ بھی ہیں اور رمضان میں بھی ہیں، رمضان کے علاوہ بھی ہے رمضان۔ آپ تھوڑا سا اس سے اوپر بخاری میں چلے جائیں، اسی باب میں تھوڑا سا اوپر جائیں، روایت تو لمبی ہے، میں اس کو مختصر کر کے بیان کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عبد القاری، قاری قرآن کا قاری نہیں، قبیلہ ان کا قارہ اس لیے ان کو قاری کہتے تھے۔ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان المبارک مسجد نبی میں گیا، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، لوگ الگ الگ ٹکڑوں میں تراویح پڑھ رہے تھے۔ یصلی الرجل لنفسہ، ایک آدمی اکیلا پڑھتا، ویصلی الرجل ویصلی بصلاۃ الرہط، ایک دوسرا پڑھتا، جماعت اس کے پیچھے کھڑی ہوتی، چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں۔ حضرت عمر نے فرمایا لو جماعت ہؤلاء الی قارئ واحد، اگر میں ایک امام کو متعین کروں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ختم کر کے ایک امام کے پیچھے ان کو کھڑا کر دوں تو بہت بہتر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر نے فرمائی ثم عزم، پھر فیصلہ کیا اور جمع علی ابی بن کعب، سب کو ایک امام ابی بن کعب کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں ہم اگلی رات پھر آئے، ایک امام تھا باقی سارے مقتدی تھے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ختم ہوگی، اب ایک جماعت شروع ہوگی۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک جملہ ہے، فرمانے لگے واللتی تقومون عنہا، واللتی، حضرت عمر کا جملہ سنیں، فرمانے لگے واللتی تقومون بہا افضل من اللتی تقومون بہا۔ حضرت عمر نے فرمایا ایک نماز وہ جو تم پڑھ رہے ہو اور ایک نماز وہ جو تم چھوڑ کے سو جاتے ہو، جس کو چھوڑ کے سویا وہ آخر میں تہجد، اور یہ جو پڑھی تراویح ہے، فرمایا جس نماز کو تم نے چھوڑ دیا یہ اس سے افضل ہے جس کو تم نے پڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت عمر 2 نمازوں کے قائل تھے، ایک نماز تراویح ایک نماز تہجد، ایک نماز تراویح ایک نماز تہجد۔ خود امام بخاری کی حالات میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں لکھا ہے امام بخاری کی عادت یہ تھی ایک قرآن تراویح کا الگ ختم کرتے اور قرآن تہجد کا الگ ختم کرتے تھے۔ یہ امام بخاری کا ذوق تھا، پوری تراویح میں ایک قرآن پڑھتے اور تہجد میں ہر 3 رات میں ایک قرآن پورا پڑھ دیتے تھے۔ امام بخاری کا معمول بھی یہ تھا۔ میں اس لیے بتا رہا تھا تہجد الگ عبادت ہے، تراویح ان کے ہاں تراویح ہے ہی نہیں، وہی 8 رکعت رمضان کے علاوہ پڑھو تو نام تہجد ہے، اور رمضان میں پڑھو تو نام تراویح ہے، وہی بات۔ میں اب آخری بات سمجھانے لگا ہوں۔ رمضان المبارک میں تراویح کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعت۔ اسے کو 20 رکعت تراویح کے دلائل میں پوسٹر رکھے، نہ ہو تو گاڑی سے نکالیں اور اعتکاف والا بھی رکھے، جلدی کرو۔ میری بات ذرا سمجھنا، تراویح کتنی سنت ہے؟ 20 رکعت تراویح، اور یہ سنت کس کی ہے؟ بولو کس کی ہے؟ میں اس لیے آپ سے کہلوا رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے آپ نے یہ جواب دینا ہے اور پھر آپ نے بعد میں مار کھانی ہے۔ بات سمجھے، 20 رکعت تراویح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 20 رکعت تراویح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کتاب کا نام مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ کی 22 جلدوں میں مدینہ منورہ سے چھپی ہے، پاکستان میں ملتی ہے۔ نمبر 2 المعجم الکبیر للطبرانی، نمبر 3 السنن الکبریٰ للامام البہقی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضور کے چچا کے بیٹے، حضرت عباس کے صاحبزادے، پیغمبر کے صحابی، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، اللہ کے نبی تراویح 20 پڑھتے، وتر الگ پڑھتے۔ عمل کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث،
یہ تاریخ جرجان لسہمی میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان، حضور رمضان میں رات کو باہر نکلے، فصلی الناس 24 رکعتاً، لوگوں نے 24 رکعت پڑھی، 4 رکعت فرض ہیں اور 20 رکعت تراویح، بوتر بثلاثۃ، اللہ کے پیغمبر نے 3 رکعت وتر پڑھائے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کو حکم دیا، مسند احمد بن منی میں روایت موجود ہے، حضرت عمر نے ابی بن کعب کو فرمایا آپ ان کو تراویح پڑھاؤ اور پورا قرآن بھی ختم کیا کرو۔ حضرت ابی بن کعب فصلی ب20 رکعتاً، ان کو تراویح 20 پڑھاتے۔ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں اکثر اہل العلم علامہ رویہ عن علی و عمر رضی بن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتاً، پیغمبر کے صحابہ میں سے حضرت علی عمر اور اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے تراویح 20 رکعت پڑھی جائے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں اجمع صحابۃ علی ان التراویح 20 رکعتاً، تمام صحابہ کی جمع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ 20 رکعت تراویح پیغمبر کی سنت ہے۔ عام لوگ کیا کہتے ہیں اور جی 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی سنت ہے، تراویح اللہ کے نبی کی ہے۔ حضرت عمر کی سنت 20 رکعت تراویح نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کئی کام کیے تھے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت صرف 3 رات کرائی ہے۔ نمبر 1 23 رمضان، نمبر 2 25 رمضان، نمبر 3 27 رمضان، اور یہ روایت موجود ہے سنن ابی داؤد میں۔ روایت کے راوی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود فرماتے ہیں، میں روایت کے عربی الفاظ نہیں پڑھ رہا، وقت لمبا ہوگا، فرماتے ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ روزہ رکھا، 7 راتیں رہ گئیں، حضور نے تراویح نہیں پڑھائی، اور جب 23ویں رات آئی، میں ترجمہ اس کا سمجھا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے تراویح پڑھائی حتیٰ ذہب ثلث اللیل، تہائی رات تک۔ پھر 24 کی رات تراویح نہیں پڑھائی، جب 25 کی رات آئی حضور نے تراویح پڑھائی حتیٰ ذہب شطر اللیل، آدھی رات گزر گئی۔ پھر 26 کی رات تراویح نہیں پڑھائی، جب 27 کی رات آئی اللہ کے نبی نے تراویح پڑھائی حتیٰ خشینا ان یفوتنا الفلاح، ہمیں خطرہ ہو گیا سحری کی فوت نہ ہو جائے، آخری رات تک یہ نبی پاک نے 3 رات جماعت کرائی ہے۔ آگے امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت نقل کی ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ 3 رات گزر گئی، آگے چوتھی سے مراد ہے 28، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، صحابہ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ جب صبح ہوئی اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھی اور صحابہ کو فرمایا انی لم یخفى علی مکانکم، میرے علم میں ہے کہ تم باہر جمع تھے لیکن میں نے باہر نکل کے تراویح کیوں نہیں پڑھائی، انی خشیت ان تفترض علیکم، اگر میں تراویح پڑھا دیتا تمہارے اوپر جماعت کرا دیتا تم پہ تراویح فرض ہو جاتی، میں نے اس وجہ سے جماعت نہیں کرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تراویح کی جماعت کرائی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مہینہ اہتمام کروایا ہے۔ 20 رکعت تراویح اللہ کے نبی کی سنت ہے اور پورا مہینہ جماعت حضرت عمر کی سنت ہے۔ 3 رکعت 3 رات جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پورا مہینہ جماعت حضرت عمر کی سنت ہے۔ اب لوگ آپ کو کہہ دیں گے اچھا بھئی یہ جو پورا مہینہ حضرت عمر کی سنت کیسے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہمیں کوئی غیر مقلد اہل حدیث کہہ دے گا میرا چیلنج ہے، جاؤ دنیا کسی کتاب سے ثابت کرو حضرت عمر نے تراویح پڑھائی ہو جب حضرت عمر نے جماعت کرائی نہیں ہے، حضرت عمر کی سنت کیسے بنی ہے؟ اب آپ نے پھر پریشان ہو جانا ہے، اور دیکھو جی نیا مسئلہ آ گیا۔ جب مجھے کوئی ساتھی سوال کرے نا، میں کہتا ہوں ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے اتوار 9 بجے تک 3 دن کا کورس ہوتا ہے، بھئی آ کر کورس کر لو۔ ایک آپ نے فون کیا ہم نے جواب دیا، پھر فون کریں گے پھر جواب دیں گے، پھر فون کریں گے پھر جواب دیں گے، پھر کبھی آپ فون کریں گے ہم مصروف ہوں گے، آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہے، اور جی مولانا عمر صاحب فون تو چکتے ہی نہیں۔ چل یعنی میں 24 گھنٹے تیرے فون کے لیے بیٹھا رہوں کہ جب تو پھنسے میں تیرا فون سنوں اور تجھے جواب دے دو۔ ہم کہتے ہیں بھئی 3 دن کا کورس کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی عادت یہ ہے وہ ایسے سوال لٹاتے ہیں کہ جس کا عام بندے کے پاس جواب نہ ہو۔ سوال سمجھ آ گیا؟ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، بتاؤ حضرت عمر نے کب تراویح کی جماعت کرائی ہے؟ اب آپ نے پھر پریشان ہونا ہے، آپ فوراً سوال کرو، فوراً۔ میں ایک اصول دیا کرتا ہوں، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ میرے ضابطے یاد رکھا کرو۔ آپ اس سے فوراً پوچھو اذان سنت ہے؟ کیا پوچھو گے؟ بولو کیا پوچھو گے؟ اذان؟ وہ کہے گا جی سنت ہے۔ پوچھو کس کی؟ وہ کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کہیں گے حضور نے کتنی بار اذان دی ہے؟ وہ کہے گا جی نہیں۔ پوچھو پھر سنت کیسے ہو گئی؟
اب وہ جواب دے گا اذان اس لیے حضور کی سنت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اذان ہوئی ہے۔ آپ کہہ دو تراویح با جماعت حضرت عمر کی اس لیے سنت ہے، حضرت عمر کے حکم سے چلی ہے، حضرت عمر کے حکم سے چلی ہے۔ اب دیکھو جواب آسان ہے، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تراویح کتنی پڑھیں گے اور روزہ کتنا؟ ادھورا یا پورا؟ روزہ پورا اور تراویح بھی پوری۔ نہ ہمارا روزہ ادھورا ہے نہ ہماری تراویح ادھوری ہے۔ نمبر آخری بات میری آپ سے گزارش ہے، آخری عشرے کا اعتکاف مرد مسجد میں کریں، عورتیں گھر میں کریں، یا پھر نیا فساد آنا ہے۔ وہ کہتے ہیں مرد بھی مسجد میں کرے عورتیں بھی مسجد میں کرے، لو اس طرف مرد ہیں اس طرف عورتیں ہیں۔ یا وضو کہاں کریں؟ ایک ہی جگہ پہ۔ بیت الخلاء کون سا استعمال کریں؟ ایک ہی جگہ پہ۔ اب بتاؤ مسجد میں فساد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے مسجد میں مرد اعتکاف کرے اور عورت اعتکاف گھر میں کرے، ایک جگہ کمرے متعین کر لے، جہاں اسے نماز پڑھنی ہے وہاں بھی اعتکاف کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو تراویح بھی مکمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ توفیق دے تو رمضان مبارک اعتکاف کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مماتی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے شیعوں کے ساتھ اتحاد کیا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم تمہارے ساتھ اتحاد کرتے نہیں ہیں، تمہارے بڑوں کے ساتھ کیسے کریں گے؟ میری خواہش ہے کہ تھوڑا سا ختم نبوت پر بھی بیان کر دیں انشاءاللہ، پھر کہ ختم نبوت پر بیان کر دیں گے۔ اب دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ آپ کو تراویح پر ہی مناسب ہے نا، تو پھر ختم نبوت پر بھی بیان کریں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ کل سرگودا میرا بیان تھا اور ختم نبوت کے عنوان پر تھا زور سے پہلے۔ جہاد فی سبیل اللہ افضل ہے، دعوت تبلیغ کا کام اصلاح کیجیے، دونوں افضل ہیں۔ جب آپ پاکستان میں ہو تو دعوت و تبلیغ کریں، اور جب افغانستان میں ہو تو جہاد کریں۔ جانا اتنے نہیں تو مخالفت انہاں دی کرنی، خود نہیں جانا، ان کے پیچھے چڑھو جو تھوڑا بہت دین کا کام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تمہیں نہیں روکتے بھی تم جاؤ اپنا شوق پورا کرو، کوئی منع تھوڑا ہی کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب یہاں ہوں تو پھر کیا کریں، اور جب وہاں ہوں تو پھر کیا کریں؟ دونوں اپنے اپنے موقع پر بہتر ہیں، اس میں حرج کی کون سی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے میری امت میں 73 فتنے ہیں۔ 73 فتنے نہیں ہیں، 73 فرقے ہیں۔ یا کیا دیوبندی بریلوی اہل حدیث مماتی وغیرہ ان فتنوں میں آتے ہیں؟ دیوبندی نہیں آتے، باقی سارے آتے ہیں۔ دیوبندی ایسے نکل جاتے ہیں، اس پر میرا مفصل بیان موجود ہے۔ آپ یا تو میرے بیان نہیں سنتے یا آپ ہماری سیڑھیاں نہیں لیتے، غیروں کی باتیں سنتے ہیں، ہماری باتیں نہیں سنتے، پھر بعد میں سوال بھی کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے انٹرنیٹ پر آپ کی تصویر دیکھی تھی کہ آپ مولانا سعد قادری رحمہ اللہ کو کتاب ہدیہ میں پیش کر رہے تھے، یہ دیکھ کے دلی طور پر بہت خوشی ہوئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مولانا سعد صاحب کون سی کتاب دی ہے اور مولانا کیا فرماتے کتاب کے بارے میں؟ میری جتنی کتابیں گزشتہ رائے بڑی اجتماع پر موجود تھیں، میں نے وہ ساری کتابیں مولانا سعد صاحب کو بھی دی ہیں اور مولانا زبیل حسن صاحب کو بھی دی ہیں، جو رائے بڑ کی وہ دعا کرواتے ہیں، دونوں بزرگوں کو دی ہے۔ جی میں نے مولانا سے سعد صاحب سے مذاق میں کہا تھا، جیسے آدمی ذرافت میں کہتا ہے اب نماز اہل سنت بھی ہے، پھر اہل حدیث بھی ہے۔ میں نے کہا جی کچھ خیر ہے کچھ شر ہے، فرمایا تمہارا سارا ہی خیر ہے۔ مولانا نے کیا فرمایا میں نے بتا دی ہے۔ اگر آپ کی اپنے اتحاد والے کام کے متعلق بھی ان سے بات فرمائی ہو، ان نے کیا رائے دی اور کیا فرمایا؟ آپ نے جب ساتھ دیکھ لیا اکٹھا تو اس سے بڑھ کر کیا فرمائیں گے؟ تمہیں مصافحہ کوئی نہیں کرنے دیتا اور ہماری ساتھ ان کی تصویر نیٹ پہ جا رہی ہے، اب بھی ہم میں تم میں فرق ہے یا نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا مولانا ساتھ سے مصافحہ نہیں ہوتا اور میرے گھر سے پورے ہفتے ان کے لیے کھانا جاتا رہا ہے، تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ وہ سمجھ آئی بات؟ آپ مولانا زبیر صاحب سے ملے تو مصافحہ نہیں ہوتا اور میری خوشبو ان کے بدن پہ لگی ہوئی ہے، کوئی فرق ہے یا نہیں دونوں میں؟ یعنی مولانا زبیر حسن صاحب سے مذاق میں کہا، میں نے کہا یہ خوشبو ہے پہلے آپ سونگھ لیں، اگر پسند ہو تو آپ کو دو، نہ پسند ہو تو دو ہی نہ۔ مولانا فرمایا نہیں پسند ہے، میں نے کہا جی پھر آپ رکھ لیں۔ یہ خط جناب نے تفصیل سے پڑھ کر تفصیل سے مسمہ میں ایک کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، خود ایک مالک مکان نے فیصلہ کہ مالک مکان کو ڈیوارس، یہ جو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں نا، آپ براہ راست دارالفتاح میں آ کر پوچھا کریں۔ ایک بات اچھی طرح سمجھا کریں، ہم سے متعلقہ وہ مسائل پوچھا کریں جو عام دارالفتاح والے جواب نہیں دیتے، یا جھجکتے ہیں یا بدکتے ہیں، وہ ہم سے پوچھا کرو۔
اور جو ان کا کام ہے وہ ان سے پوچھ لیا کرو، اس میں کتنی آسان سی بات ہے۔ صدقہ کی وضاحت فرمائیں، کوئی حافظ ٹیوشن پڑھانے والا صدقہ رکھ سکتا ہے؟ لے سکتا ہے؟ بھئی صدقہ ایک ہے واجبہ، جو فرض زکوٰۃ ہے وہ تو جو صاحب نصاب ہے وہ نہ لے، اور جو غریب ہے وہ لے لے، وہ ٹیوشن والا غیر ٹیوشن والا سب برابر ہے۔ ہاں کسی بندے سے ٹیوشن پڑھائیں اور ٹیوشن کے طور پہ زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی سے ٹیوشن پڑھائیں اور بطور ٹیوشن زکوٰۃ کا پیسہ دے دیں پھر ادا نہیں ہوگی۔ مسجد کا امام رکھیں اور امام کو عشر والے دانے دے دیں، عشر ادا نہیں ہوگا۔ امام رکھے اور امام کو زکوٰۃ دے دیں تنخواہ کے طور پہ، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ اصل میں تو میں بارہ کہتا ہوں کہ آپ 3 کتابیں پاس رکھو۔ نمبر 1 نماز اہل سنت والجماعت، نمبر 2 اعتکاف کورس، نمبر 3 20 رکعت تراویح کے دلائل۔ 20 رکعت تراویح کے دلائل چھوٹا سا کتابچہ ہے، یہ جو پوسٹر لگے پڑے ہیں نا آپ کے سامنے، یہ پوسٹر کتابچوں کی صورت میں آئے ہیں۔ 20 رکعت تراویح کے دلائل چھوٹا سا 8 صفحات کا کتابچہ ہے، اس کی قیمت 5 روپے یا 10 روپے ہے، میرے علم میں نہیں ہے، وہ باہر موجود ہوگا۔ اسی طرح رمضان مبارک میں معتکفین کی سہولت کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا اعتکاف کورس ترتیب دے دیا ہے، آپ اعتکاف کورس لے لیں۔ اگر اب نہیں لے سکتے تو بعد مولانا حقانی صاحب سے رابطہ کریں اور یہاں سے اعتکاف کورس لے جائیں۔ آپ کی مسجد میں جتنے معتکفین موجود ہوں آپ ان کو کورس دیں، خود امام صاحب کورس پڑھائیں، اعتکاف بھی ہوگا، ان کے نظریات بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ اس میں عقائد بھی ہیں، 4 احادیث بھی ہیں، مسائل اعتکاف بھی ہیں اور مسنون دعائیں بھی ہیں، بے حد فائدہ ہوگا۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، ہم لوگ اپنا کام نہیں دیکھتے اور دوسرے کاموں کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ میں سعودیہ سفر پہ تھا تو جدہ مجھے کچھ حضرات فرمانے لگے کہ مولانا صاحب اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن یہ ماننے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے کام بڑا کیا ہے۔ میں نے کہا کیا کام کیا ہے، مجھے آپ فرمائیں۔ ان نے شارٹ کٹ کورس بنایا عورتوں کے لیے۔ میں نے کہا شارٹ کٹ اور اس کا دورانیہ کتنا ہے؟ کہا جی 1 سال۔ میں نے کہا میرا کورس ہے جس کا دورانیہ 40 دن، بتاؤ اس کا چھوٹا کورس ہے میرا کورس چھوٹا ہے؟ کہا جی آپ کا۔ میں نے کہا کبھی اللہ کے لیے ہمارے حق میں بھی 2 جملے کہہ دیا کرو کہ مولانا الیاس گمر صاحب نے بڑا کام کیا ہے، خواتین کے لیے شارٹ کٹ کورس تیار کیا ہے۔ ان کا کورس شارٹ ہے، ہمارا شارٹ کٹ ہے۔ آپ کو شارٹ نظر آتا ہے، شارٹ کٹ نظر نہیں آتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اعتکاف کورس کا دورانیہ کتنا ہے؟ 10 دن۔ اس سے اور چھوٹا کورس آ گیا۔ اب اس سے اور چھوٹے کورس کیسے آپ خدمت میں پیش کریں؟ ہمیں ساتھی کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پمفلٹ لائیں، ہم نے 8 صفحات کے پمفلٹ لانے شروع کر دیے۔ اب لینا آپ نے ہے، تقسیم آپ نے کرنا ہے، آپ اس کی اشاعت کریں۔ اور جو صاحب سربت حضرات ہیں، میں نے تو ابھی اسی جمعے کو سرگودا میں تھا، ہم نے کہا جی 5000 چھپانا چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ایک دکان پہ 20 رکعت تراویح کے دلائل تقسیم کریں۔ ایک ہی بندے نے کہا جی 5000 کے پیسے مجھ سے لیں، چھپا کر پورے شہر میں تقسیم کر دیں۔ اب 5-10 ہزار روپیہ کیا مشکل ہوتا ہے، 15-20 ہزار کیا مشکل ہے؟ آپ اس پہ اپنا پیسہ لگاؤ اور یہ چھپاؤ اور چھپا کر تقسیم کراؤ، ورنہ ان حضرات کو جمع کرا دو، چھپے ہوئے آپ لے لو اور تقسیم کرا دو۔ آپ اس کا اہتمام کریں گے نا بھی انشاءاللہ۔ ابھی دعا کے بعد باہر اعتکاف کورس بھی ہے اور اسی طرح 20 رکعت تراویح کے دلائل چھوٹا سا کتابچہ بھی ہے۔ میری تمام احباب سے گزارش ہے اس کو ضرور خریدیں اور عام کریں۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، مولا کریم گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو جان بوجھ کر کیے، جو بھول کر کیے، جو چھوٹے گناہ جو بڑے گناہ ہیں، اللہ کریم کو سب کو معاف فرما دے۔ اللہ رمضان مبارک آنے والا ہے، ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کا تقاضا تھا ہم بے پتھر برسا دیے جاتے، گناہوں کا تقاضا تھا ہم زمین میں دنسا دیے جاتے، گناہوں کا تقاضا تھا ہماری شکلوں کو مسخ کر دیا جاتا۔ اللہ تیرا کرم ہے، اپنے پیغمبر کے صدقے تو نے ہماری حفاظت فرمائی۔ اللہ تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم نے گناہ کیے، آپ نے پردے ڈالے، اللہ ستاری کی چادر قیامت کے دن بھی ڈال دینا۔ اللہ دنیا میں رسوائی سے بچایا، اللہ کریم تو آخرت میں رسوائی سے بچا لے۔ ہمارے قلوب میں محبت پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، اللہ بغض و کینے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں گرمی کے موسم میں، گرمی برداشت کر کے آئے ہیں، اللہ قبر کی گرمی سے ان سب کو بچا لے، اللہ حشر کی گرمی سے سب کو بچا لے، اللہ پرصراط سے عافیت کے ساتھ گزار دے۔
قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی اپنے پیغمبر کے ہاتھوں عنایت فرما دے۔ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی عقیدت، اللہ پیغمبر کی قیامت کو شفاعت عطا فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے۔ اے اللہ میں مسافر بھی ہوں، اے اللہ تو میری دعائیں قبول فرما۔ اللہ جو حضرات تشریف لائے ہیں ان تمام کا آنا قبول فرما۔ اللہ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو مناسب رشتے عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کی اولاد ہے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ اس حقانیہ کو دنیا بھر کے لیے اشاعت دین کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس کے فیض کو عام فرما دے۔ مولا کریم ضروریات کو پورا فرما دے۔ اللہ ہماری مٹھی پر جماعت ہے جو پوری دنیا باطل کے خلاف دلائل کے ہتھیار کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہے۔ اللہ تو کامیابی عطا فرما۔ اللہ نظر بد سے محفوظ فرما۔ اللہ شرور سے محفوظ فرما۔ اللہ شرور سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا کریم رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللہ تو رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللہ تو رحمت کی بارش عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم ہمارے دلوں کو اللہ تو دین کی طرف مائل فرما۔ اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے مولا کریم ہاتھ اٹھائے ہیں ان کو خالی واپس نہ لٹانا۔ اللہ اپنے کرم سے ہمارے دامن کو بھر دے۔ اللہ اپنے کرم سے دامن کو بھر دے۔ اے اللہ جو خیر تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ جن شرور سے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں اسے محفوظ فرما لے۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔